بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ کب سنت کو چھوڑ دینا کفر ہے، اور وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ خدا تعالیٰ کو اس چیز کا خالق کہنا جائز نہیں، اور کس وقت ننگے سر نماز پڑھنا کفر ہے، اور وہ کون شخص ہے جو کافر اصلی سے بھی بدتر ہے۔ اور نہ جانتے ہوئے اگر کوئی شخص کلمہ کفر زبان سے ادا کرتا ہے تو کیا وہ کافر ہو جاتا ہے یا نہیں، تو باحوالہ گفتگو کروں گا۔ ویڈیو پوری دیکھیے گا، آپ کے علم میں انشاءاللہ العزیز اضافہ ہوگا۔ تو فتاوی نمگیری جلد اول صفحہ نمبر 105 پر ہے کہ جب کوئی شخص سنت کو حق نہ سمجھے اور سنت کی تحقیر کرے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ سنت کوئی اتنی ضروری چیز نہیں ہے جس کو ادا کیا جائے، تو اس صورت میں سنت کو چھوڑ دینا کفر ہے۔ اور عقائد نسوی کی شرح نبراس صفحہ نمبر 173 پر ہے کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا تو رب ذوالجلال ہے، لیکن اس خالق اور مالک کو خالق الخنزیر کہنا جائز نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ الفاظ جن سے شان الوہیت کی تنقیص ہو، جن سے رب ذوالجلال کی شان میں کمی ظاہر ہو، تو وہ الفاظ خالق کائنات کے لیے بولنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے عقائد نسوی کی شرح نبراس صفحہ نمبر 173 پر یہ الفاظ مذکور ہیں کہ رب ذوالجلال کو خالق الخنزیر کہنا جائز نہیں ہے۔ اور در مختار رد المختار جلد اول صفحہ نمبر 231 پر ہے، جب کوئی شخص نماز کو حقارت بری نگاہوں سے دیکھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ نماز کوئی ایسی عظیم چیز نہیں ہے، نماز کوئی ایسی محتم بشان چیز نہیں ہے جس کے لیے سر پر ٹوپی پہنی جائے، تو اس صورت میں جب کوئی شخص ننگے سر نماز ادا کرتا ہے تو اس وقت ننگے سر نماز ادا کرنا یہ کفر ہے۔ اور علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ الاشباح والنظائر صفحہ نمبر 19 پر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو کافر اصلی سے بھی بدتر ہے وہ مرتد ہے۔ مرتد ایسا شخص ہے جو کافر سے بھی بدتر ہے۔ مرتد وہ ہوتا ہے جو ایک بار تو اسلام لایا اور اسلام لانے کے بعد پھر اسلام سے پھر کر وہ کافر ہو جاتا ہے، تو یہ ایسا کافر ہے جو کافر اصلی سے بھی بدتر ہے۔ الاشباح والنظائر صفحہ نمبر 304 پر ہے، جب کوئی شخص زبان سے ایسے الفاظ ادا کرتا ہے جن سے کفر لازم آتا ہے، تو وہ شخص یہ نہیں جانتا کہ یہ الفاظ ادا کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے یا نہیں۔ تو الاشباح والنظائر صفحہ نمبر 304 پر علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عام مشائخ کے نزدیک وہ بندہ کافر ہو جائے گا، اور نہ جانکاری عذر نہیں ہے، لہٰذا ایسے الفاظ سے بچنا چاہیے جن سے کفر لازم آتا ہے۔ تو رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔